انسان یہ سوچتا رہا کہ اپنے زور بازو سے ہر چیز کو منوا لے گا، کبھی طاقت کے دھوس پر، کبھی زور بازو کی وجہ سے۔ جیسے گھروں میں بڑے بچوں کو باتیں منوا لیتے ہیں کیونکہ طاقت ہے، پاور ہے، ایج میں بڑے ہیں، تو بچہ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے، طاقتور نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی آواز کے زور پر اپنی بات کو منوا لوں گا، کہ برِ صغیر میں یہ ہوتا رہا کہ لوگوں نے اپنی خطابت کے زور پر چیخ چیخ کر اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنا موقف منوا لیں گے۔ لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ چیخو، آپ دھاڑو اور آپ کہو کہ اگلا بندہ میری بات کو مان جائے۔ نہ چیخ چیخ کر کسی کو کافر کہہ کر کوئی کافر بن جاتا ہے۔ اب یہ چیخ چاہے میری طرف سے ہو یا اس کی طرف سے ہو، نہ خطابت کے جوش میں آ کر میں کسی کو فاسق بنا سکتا ہوں، نہ کافر بنا سکتا ہوں۔ یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فکر کا زمانہ ہے، یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے۔ کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب یہ ریلیاں نکلیں اور کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگے تو کئی ایسے جوان آتے ہیں مولانا سے پوچھتے، مولانا ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں آ رہا ہے غصہ؟ کہ اتنی ریلیاں نکل کر ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے اذا خاطبہم، جب جاہل تجھ سے مخاطب ہو قالوا سلاما، جب تمہارا مقابلہ جاہلوں سے ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ 10,000 لوگ باہر آ جائیں اور ان کے جلوس سے کوئی کافر بن جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم 20,000 کا مجمع نکال کے محرموں میں کسی کو کافر بنا دیں۔ دونوں طرف سے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے اس جوان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ بات بتاؤ، اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور اس گھر کے اندر ایک پنجرا ہو، اس پنجرے کے اندر ایک طوطا ہو، اور وہ طوطا کہے کافر کافر، شیعہ کافر، تو میں نے کہا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا۔ یہ وہی کہتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی جو کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے، وہی کہہ رہے ہیں جو انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ المیہ رہا ہمارے مدارس کا کہ مسلمانوں کے مدارس میں اسٹڈی نہیں کی کرائی جاتی، وہاں طوطے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں پتا، میرے مفتی نے کہا، میرے مولوی نے کہا۔ اب سب کو اٹھا کے دیکھ لو، سب لوگوں نے اپنے لیے ایک بت بنایا ہوا ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ یہ کام شیطان کرتا ہے، تمہارے لیے ایک رول ماڈل بناتا ہے۔ اچھے سے اچھے عالم کو بھی سنو، اس کی شخصیت پرستی میں مت جاؤ، کیونکہ جب شخصیت پرست بن جاؤ گے اس کا عیب بھی تمہیں عیب نہیں لگے گا۔ کئی لوگ ایسے ہمارے شیعوں میں ہیں، مختلف رہبروں کو، مختلف لیڈروں کو، مختلف خطبہ کو بت بنا دیا ہے۔ یہ وہی بت تھا جن لوگوں نے لوگوں کو سیدہ کے در پہ لایا تھا۔ صدیوں سے اہل بیت تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اے انسان، جہاں سے حق کی بات ملے لے لو، کسی غیر معصوم شخص کو اپنے لیے بت نہ بناؤ، بہترین عالم کیوں نہ ہو، بہترین مجتہد کیوں نہ ہو۔ اچھی باتیں کر رہا ہے آپ لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا خیال خام ہے۔ غلطی صرف وجود مبارک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
وعجل فرجہم. کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی انسان کو مجھے پہچاننا ہے تو مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا. مولانا ضمیر اختر صاحب جب ٹی وی پر گئے تو مد مقابل دوسرے مکتب کے، میں اس مکتب کو مکتب خلفاء کہتا ہوں اور اس مکتب کو مکتب اہل بیت کہتا ہوں. تو مکتب خلفاء کے کسی شخص نے کہا کہ آپ ہماری محافل میں آئیے، ہم آپ کی محافل میں آتے ہیں، ہم آ کے حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ آئیے اور ہماری محافل میں ہمارے بڑوں کے فضائل پڑھیے. تو مناظرے میں ہمیشہ دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب ہوتا ہے حلی، ایک جواب ہوتا ہے نقضی. حلی جواب یہ ہوتا ہے اگر سوال قرآن سے کیا جائے تو جواب قرآن سے دیا جائے. نقضی جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی سوال سے دو. تو زیادہ تر مناظرے میں نقضی جوابات دیے جاتے ہیں. جو ضمیر اختر صاحب نے دیا وہ ایک نقضی جواب تھا، لیکن اس کا حلی جواب بھی تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی مجالس رکھیے، ہم بھی آتے ہیں اور آپ کے بڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھنا شروع کریں گے آپ پڑھنے نہیں دو گے. آپ تو حضرت علی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ علی کی فضیلت میں اتنی باتیں ہیں. باب مدینۃ العلم علی بن رہے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت موسیٰ علی بن رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار علی کے بیٹے بن رہے ہیں، سیدۃ النساء العالمین علی کی زوجہ بن رہی ہیں، نبی کے کاندھوں پہ سوار علی ہو رہے ہیں، من کنت مولا علی کے لیے آ رہا ہے، شب ہجرت بستر نبی پر علی سو رہے ہیں، میدان مباہلہ میں نفس نبی علی بن رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو ہے بہت کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن سوال یہ جن کی آپ خواہش رکھتے ہو کہ ہم آئیں پڑھیں تو آپ ہمیں 1 گھنٹہ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ ہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. ایام فاطمیہ پچھلے سال میں نے پنڈی میں ایک پورا خمسہ ہے میرا، 3 دفعہ پولیس آئی مجلس میں، 3 دفعہ. کہا جو مولانا پڑھ رہے ہیں ان کو بولیں مت پڑھیں. میں انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نسلوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے اور انہوں نے خود کون سے کرتوت دکھلائے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ دھاڑے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ روش ممبر سے ختم ہونی چاہیے. اگر میں سیدہ کے قاتل کو دھاڑے مار کے جذبات خطابت میں آ کر کافر بھی بنا دوں، یہ راہ اور روش صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ غصے میں اور دھاڑے مار کے جوش خطابت میں اسے کافر بنا دو گے اور وہ بھی کل جلوس نکال کے آپ کو کافر کہیں گے. ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے جس ٹاپک سے ہمیں فائدہ ہو. اور دشمن اتنا تیز تھا جس کی شارپنس کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. ہمارے قدیم علماء ممبروں پر جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ٹاپک خلافت کا ٹاپک ہوتا تھا. ہمارے شاعر، ہمارے مشاعرے، آپ دیکھیں گے قدیم شاعری، قدیم خطابت، سارا جو مین محور ہوتا تھا وہ خلافت ہوتا تھا. اور اس خلافت کے ٹاپک پر شیعوں کو اتنی گرفت ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر شہادت سیدہ پہ اگر آپ آ جائیں گے، آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے. کیفیت شہادت، دروازے کا گرنا، جناب محسن کا سخت ہونا، ان ڈیٹیل آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے. کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے مصادر سے ان کے مصادر میں نہیں ہیں. لیکن ایک ٹاپک اگر آپ اس کو چھیڑیں اور اس پہ عاقلانہ عالمانہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، انہی کی کتابوں سے، انہی کے مصادر سے اتنی چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور واللہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کے وہ پڑھے، وہ فوراً مکتبے امامت کے اندر داخل ہو جائے. اس کے لیے کتاب ہے. میں تمام جوانوں کو اگر زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھو تو کم ہے. علماء نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے. کیوں ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا؟ کل میں نے کہا کہ کمیونزم اگر بڑھا تو 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جاپان میں کمیونزم کو بڑھانے کے لیے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو، اسٹڈی سرکل بناؤ، اس سرکل میں بیٹھ کر ایک ٹاپک پہ گفتگو کرو. بھائی آپ اپنے مصادر و منابع سے لاجیکلی، عقلاً، قرآن آ کے بات کرو، ہم بھی بات کرتے، کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا.
تو یہ کتاب تھی السقیفہ، لکھنے والے علامہ مظفر، جنہوں نے اصول میں، جنہوں نے منطق میں بہت ساری کتابیں لکھی. اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھنے والے کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہ شیعہ ہو کر لکھ رہا ہوں نہ سنی ہو کر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب میں ایک ہسٹورین ہو کر لکھ رہا ہوں. اور آؤ ہسٹری سے پڑھو کہ سقیفہ تھا کیا. کتنی بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر تم اس کی جڑوں کو ہلا دیتے ہو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. ہاں؟ کن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہو؟ آپ بیسک کو لے لو. لیکن دشمن شارپنس کیا دکھائی؟ پہلے اس ممبر سے سقیفہ پہ بات ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا. ہاں؟ پھر یہ وقت آیا کہ آپ امیر شام کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہ کر سکیں. اور آج اس سال محرم میں ایک ایسا وقت انہوں نے آپ کے اوپر لایا کہ آپ ابو سفیان کو بھی کچھ نہ کہہ سکو. اب جب ممبر سے ابو سفیان پہ ہی بات نہیں ہوگی تو آپ خلفاء پہ کیا باتیں کرو گے؟ اتنا دور آپ کو دھکیل دیا اور یہ قوم ابو سفیان پہ لگ گئی. ہم ممبر سے اسی پہ لگ گئے کہ یزید برا ہے، یزید برا ہے. جو برا تھا ہم اس کو برا ثابت کرنے لگے. وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ یزید پہ اٹکے رہو اور پچھلے آپ کو یاد نہ رہیں، جن کی وجہ سے یزید یزید بنا، جن کی وجہ سے کربلا کربلا بنی، جن کی وجہ سے واقع کربلا آیا. ایسا ہوا کیا تھا رسول خدا کے جانے کے بعد؟ تو یہ بہترین کتاب ہے السقیفہ، جس کا پرشن میں ترجمہ ہے کہ جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، اس رسول خدا کے جانے کے بعد پہلی سازش. السقیفہ فارسی میں، اسلام میں سب سے پہلی سازش کے نام سے. اب مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کون سا ہے. دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا. قرآن پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے. سورہ احزاب کی وہ آیتیں جن میں خدا نبی کی بیویوں پہ غصہ کرتا ہے کہ حبیب اس چیز کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے. کوئی نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہو گئی تھی کسی چیز کی وجہ سے، نبی نے اس چیز کو اپنے اوپر منع کیا، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے. دوسرا فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر یہ نبی چاہے تو تمہیں طلاق دے سکتا ہے اور تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے پاس کمی ہے کسی اور کو اپنی زوجیت میں اختیار کرے. مسلم مومن اتنی عورتیں ہیں یہ جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے. تیسری چیز خدا تحدید، یعنی خدا دھمکی دیتا ہے، یہ طلاق کی دھمکی دی ان کو. دوسری دھمکی یہ دی ان کی طرح نہ بنو جس طرح نوح کی بیوی تھی اور جس طرح لوط کی بیوی تھی. چوتھی چیز جو خدا نے بیان کی کہ تم نے اس راز کو فاش کیوں کیا جو نبی نے تمہیں بتایا تھا. ابن عباس نے جب جناب عمر سے پوچھا، خلیفہ ثانی کا دور تھا، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں. کہ ابن عباس، اگر کوئی قرآن کی ایسی بات ہے جو مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کیونکہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، جلدی غصے میں آ جاتے تھے. تو ان کے غصے کی وجہ سے ابن عباس بھی ڈرتا تھا کوئی ایسا سوال کروں جس میں یہ غصے میں نہ جائے. تو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا سورہ احزاب کی وہ آیتیں نبی کی کن بیویوں کے بارے میں؟ اچھا، یہ جتنے بھی باتیں کر رہا ہوں یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، مسلم میں، بخاری میں، مسند میں موجود ہیں. تو جناب عمر کہتے ہیں یہ دو نبی کے ازواج کے بارے میں، ایک کا نام حفصہ ہے، دوسری کا نام جناب بی بی عائشہ ہے. راز کیا تھا؟ جس راز کو انہوں نے فاش کیا تھا، جو بتانا نہیں تھا انہوں نے بتایا تھا. اچھا، یہ تمام طرح اہل سنت بتاتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا، لیکن فرق یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیوی کو بشارت دی تھی. اس کو پازیٹو وے میں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بشارت نہیں تھی، اللہ کی دھمکی تھی. یعنی ایک ایسی چیز جو خدا نے اپنی بیوی کو بتایا اور بیوی نے بغیر اجازت کے اپنے والد کو جا کے بتا دیا. اور اللہ کا لہجہ سورہ تحریم پڑھیے، بہت سخت لہجہ ہے پروردگار عالم کا، اور اس لہجے میں خدا نے آج تک کسی سے بات نہیں کی. اور منافقین کی وہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں. دو نشانیاں منافقین کی، ایک وہ منافقین جو مدینے میں تھے نبی کے ساتھ، لیکن دوسری آیت میں فرمایا وہ منافقین من الاعراب، اعراب سے مراد عرب نہیں ہیں، یعنی وہ بادیہ نشین عرب، جو وہ مستضعف جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے. فرمایا یہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک مدینے میں بیٹھے ہوئے منافق جو تمہاری صفوں کے اندر ہیں، دوسرے وہ منافق جو عرب ہے، بادیہ نشین ہیں.
جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جن کے پاس عقل نہیں، جنہوں نے شعور سے، فکر سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا، فرمایا یہ 2 گروہ ایسے ہیں جن سے اسلام کو نقصان ہوگا۔ اور جب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا تھا، مدینے کے لوگ اتنے نہیں تھے، یہ عرب کے بادیہ نشین بدو تھے جن کو لایا گیا تھا، اور لوگوں کا ایک ہجوم بنا، اور اس ہجوم میں سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور حملہ اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ایون مدینے والوں کو پتا بھی نہ چلا کہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے مسلمان کو سقیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب سقیفے میں ہوا کیا؟ اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے شیعہ بچوں کو، ہسٹری کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ 11ویں امام کا زمانہ ہے، ایک مولا کے صحابی ہیں سعد بن عبداللہ اشعری، یہ قم کے اندر بیٹھ کر کسی مکتب خلفاء کے شخص سے مناظرہ کر رہا تھا، اور اس شخص نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ جن کو آپ منافق بول رہے ہو مکتب امامت میں، مکتب تشیع میں، کہ رسول خدا کے جانے کے بعد بعض ایسے لوگ تھے جن کے اندر نفاق تھا، جنہوں نے اسلام کو، دین کو تباہ کیا، اور جن کو ہم بہت بڑی ہستیاں مانتے ہیں، کہ میں آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے کہا دلیل دو، کہ نفاق کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کہ میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس نے ڈر اور خوف یا تلوار کے خوف کی وجہ سے اسلام لایا ہو۔ جس نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، کہ مومن کون ہے؟ کہ مومن وہ ہے جس نے بغیر خوف کے دین اسلام میں قدم رکھا ہو۔ کہ آپ شیعہ جن کو منافق سمجھتے ہو، انہوں نے تلوار کے خوف میں اسلام نہیں لایا تھا، مکے میں تھے، مکے میں رسول کے پاس تلوار کا پاور نہیں تھا، مکے میں رسول کے پاس طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، آپ مدینے میں کہہ سکتے ہو۔ لیکن یہ جن لوگوں پر آپ لوگ الزام لگا رہے ہو، ان لوگوں نے مکے میں ایمان لایا تھا، اور اس وقت ایمان لایا تھا جب نبی کے پاس پاور نہیں تھا، نبی کے پاس تلوار نہیں تھی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان لایا تھا۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ان کا ایمان دل سے نہیں تھا۔ سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں واقعاً خاموش ہو گیا، کیونکہ تیسری کوئی حالت بچتی نہیں تھی، 2 ہی کنڈیشن ہیں، یا دل سے ایمان لائے یا تلوار سے ایمان لائے، اور واقعاً ان لوگوں نے تلوار سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو سفیان کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ تلوار کے زور پہ ایمان لایا، لیکن ان لوگوں کے لیے، نام نہیں لے رہا میں اس ممبر سے، آپ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے جنہوں نے رسول پر ایمان لایا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے پتا تھا کوئی جواب ہے لیکن مجھے نہیں آتا، کوئی ایسا جواب ہوگا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ کہ میں وہاں سے گیا ایک اور مولا کے صحابی تھے ان کے پاس، سعد بن عبداللہ، میں مولا کے صحابی احمد بن اسحاق کے پاس گیا، یہ نائب خاص تھے امام حسن عسکری کے۔ میں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو منافق مان رہے ہو، انہوں نے تو بغیر تلوار کے خوف و ڈر کے اسلام لایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قلباً اسلام کو تسلیم کیا تھا، اور آپ تمام تر شیعہ غلط ہو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں کل یا پرسوں نکل رہا ہوں، قم کے شیعوں کا میں نے خمس جمع کیا ہے، اور میں خدمت امام حسن عسکری میں جا رہا ہوں۔ اللہ صلی اللہ، اور بہت اچھا، امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تم اپنا سوال بھی پوچھ لینا۔ کہتا ہے کہ سامان سفر باندھا، اور ہم سامرہ پہنچے، قم سے سامرہ، اور جیسے پہنچے مولا کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے مولا کے گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ امام کی گود میں ایک 5 سال کا بچہ ہے، چہرہ مہتاب کی طرح روشن ہے۔ امام کے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے سونے کی بنی ہوئی، مولا اس چیز کو زمین پہ چھوڑتے ہیں، یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کو لیتا ہے، پھر باپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہ جب ہم پہنچے اس بچے نے ہمیں دیکھا نہیں، ذرہ برابر بھی ہم دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اور دیکھا یہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ کہ ہم امام کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آ کر شیعوں کا خمس آ کر میں نے امام حسن عسکری کی خدمت میں رکھا۔ میں نے کہا مولا ہم قم سے آئے ہیں، اور میں آپ کا نائب خاص ہوں، اور یہ قم کے مومنوں کا خمس آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ امام نے اس بچے کو کہا،
ہم جانتے نہیں تھے یہ کون ہے جو گود میں بیٹھا ہوا ہے اور امام وقت کی داڑھی سے کھیل بھی رہا ہے اور کبھی آگے کبھی پیچھے، نورانی چہرہ. امام نے اس بچے سے کہا کہ میرے لال میرے شیعوں کا خمس لے لے. تو ایک مرتبہ اس بچے نے امام حسن عسکری کو دیکھا اور کہا بابا میرا ہاتھ پاک ہے، میں کس طرح ایسا مال لوں جو حرام کی کمائی سے آیا ہوا ہے، میں کیسے اپنے پاک ہاتھ کو حرام مال میں ٹچ کروں. کا اتنا کہنا تھا اور امام نے احمد ابن اسحاق کو دیکھا، اس بچے نے، چھوٹے بچے نے کہا احمد ابن اسحاق اس تھیلی میں فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے تجھے خمس دیا ہے، میں یہ خمس ریسیو نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی کمائی حرام کی ہے اور حرام کمائی کا خمس بھی حرام ہوتا ہے. اس زمانے کے شیعوں کو کہہ رہے ہیں. کل کی مجلس میں نے شاید اشارہ کیا نا کہ جب وہ خاتون رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کھانا میں آپ کے لیے میرے فرمایا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اپنی محنت سے کماتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، 10 فروشی کرتی ہوں، چیزیں جا کے مارکیٹ میں بیچتی ہوں. کہ تم محنت سے گئی ہے حلال ہے، لیکن یہ بتا جب تم ان چیزوں کو بیچ رہی تھی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی کیا تم نے اپنے کاروبار کو بند کیا اور مسجد میں گئی کہ نہیں گئی؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، میں نے اپنے کام کو جاری رکھا تھا، میں نے بعد میں جا کے نماز پڑھی. فرمایا ہاں یہ حلال ہے پر طیب نہیں ہے. کئی مومنین کہتے ہیں مولانا پوری زندگی میں نے بچوں کو حلال کھلایا، لیکن بچہ ایسا کیوں بنا؟ بھائی حلال کھلایا لیکن تم نے طیب نہیں کھلایا تھا. یعنی اگر 2 عقل ہیں، اس پہ میرا پورا اشرا ہے، عقل اکنومیکلی عقل، کمانے والی عقل، دوسری عقل ہے بچانے والی عقل. کس چیز کو؟ آخرت کو بچانے. مومن وہ ہے جس کے پاس عقل معاش بھی ہو، یعنی کمانے والی عقل بھی ہو، اور اس کے پاس عقل معاد بھی ہو، قیامت کو بچانے والی عقل بھی ہو. اچھے بزنس مین بنو، اچھے تاجر بنو، بہترین جاب پہ چلے جاؤ، بہترین گھر لو، یہ تمہارا حق ہے. یہ کمانے والی عقل شیعہ کے پاس ہونی چاہیے. شیعہ وہ نہیں کہ صرف گھر میں بیٹھا رہے اور مسلح پہ، نہیں، دونوں عقل اس کے پاس ہونی چاہیے. بہترین رزق کی تلاش میں بھی جاؤ، لیکن جب تلاش میں نکلو تو بچانے والی عقل کو بھی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کمپلیٹ کمانے کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کی مسجد کو بھول جائے. یہ ڈیوریشن آف ٹائم. اب حلالن طیبن طاہرہ، وہ تیسری منزل کون سی ہے؟ وہ اگلی منزل ہے. یعنی رزق حلال بھی ہو اور جب رزق کما رہے ہو اللہ کے احکام کی اطاعت بھی کرو، بیچ میں مسجد بھی جاؤ، کسی بندے کی مدد بھی کرو. اب یہ ہو گیا طیب. تیسری منزل ہے طاہرہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رزق تب تک طاہر نہیں بنتا جب تک چادر تطہیر کے ساتھ منسلک نہیں ہو. کتنے بھی سجدے کرنے والے خوارج ہوں، رزق طاہر طیب، رزق حلال طیب ہو سکتا ہے، لیکن اگر علی سے منسلک نہیں ہے ان کا رزق طاہر نہیں ہے. اگر تیرے دل میں ولایت علی نہیں ہے رزق طاہر نہیں ہے. مطلب اس وجود کی ایکٹیویٹی الگ ٹاپک ہے، لیکن بات چھڑی ہے تو بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ صبح 7 بجے اپنی جاب پہ جاتے ہو. اب اتنی دیر سے مجلس سنو گے تو جاب پہ تو جانا 7 بجے مشکل ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی 7 بجے جاب پہ جائے، اب اس کے آفس اور اس کے درمیان فار ایگزامپل 2 آورز کا فاصلہ ہے. اب یہ کس رزق کی تلاش میں جا رہا ہے؟ رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے. ایک حلال رزق محنت کشکی کر رہا ہے اور بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. لیکن اس بٹوین دا 2 آورز، اس 2 گھنٹے کے بیچ میں جب یہ جا رہا ہے، اگر گاڑی میں گانا سن رہا ہے، اگر کسی نامحرم سے باتیں کر رہا ہے، اگر روڈ پہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، کسی خاتون کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اب رزق حلال کی تلاش میں تو جا رہا ہے، لیکن یہ طاہر نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ خود نجس ہے، اس کی آنکھیں نجس ہیں، اس کے ہاتھ نجس ہو چکے ہیں. تو جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے اس رزق میں 3 کوالٹیاں نہیں آئیں گی، حلال بھی ہو، طیب. اور جب یہ تینوں کوالٹی آ گئی تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا پھر ایسی گودوں سے عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہاں؟ جس ماں کو خمینی جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دودھ سوکھ گیا تھا. خمین میں انہوں نے بہت ڈھونڈا کہ ایسی دائی مل جائے جو بچے کو دودھ پلائے. جب ایک خاتون ملی تو انہوں نے اس پہ شرط رکھی
کہ جب بھی میرے بچے کو دودھ پلاؤ گی تو وضو کی حالت میں دودھ پلاؤ گی. ایک دن بھی تیرا ایسا نہ ہو کہ بچوں کو دودھ پلاؤ. یہ اثرات ہوتے ہیں آپ کے بچوں پر. خواتین کیوں اپنی اولادوں کو ضائع کرتی ہیں؟ اگر وجود پاک ہوگا، باپ رزق پاک و طاہر کما کے لائے گا، ماں بھی اپنا کردار ایسا بنائے گی، پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے شہید سبط جعفر جیسے بچے بنیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو امام نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ ان پیسوں کو نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ حرام کی کمائی سے انہوں نے خمس نکالا ہے. تو میں صرف خمس نکالنا نہیں ہے، وہ تو ایک آخری منزل ہے. پہلے حلال کماؤ، پھر حلال روزی سے خمس نکالو. وہ پھر امام زمانہ ریسیو کرتے ہیں. کہ یہ امام نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہتا ہے کہ اس کے بعد سعد، جس کے ذہن میں یہ سوال تھا، کہ ایک مرتبہ اس 5 سال کے بچے نے مجھے دیکھا، کہا سعد ابن عبداللہ اشعری، جب تم اس سے مناظرہ کر رہے تھے کیوں اسے جواب نہیں دے پائے؟ کہ فوراً متوجہ، بچے کو کیسے پتا؟ کہا تیسری صورت بھی ہے جو تمہارے ذہن میں نہیں تھی. میں نے کہا کون سی صورت ہے؟ کہا پہلی صورت یہ ہے کہ دل سے ایمان لائے مومن. دوسری صورت یہ ہے کہ تلوار کے خوف اور ڈر سے ایمان لائے منافق. لیکن تم نے صحیح کہا کہ انہوں نے تلوار کے خوف سے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن قلباً بھی ایمان نہیں لایا تھا. کہ مولا وہ کون سی صورت تھی؟ امام نے ان دونوں کے نام لیے. کہا کہ نجران کے یہودیوں اور مسیحیوں نے ان کو بتایا تھا کہ فاران کے پہاڑوں سے ایک شخص قیام کرے گا جو پورے عرب پر اپنی حکومت کو نافذ کرے گا. تو ان کا جو ایمان تھا وہ ایمان طمع اور حرص والا ایمان تھا کہ جب یہ نبی بنے گا اور دنیا سے جائے گا، کہ پہلے سے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا. بڑی گہری ان کی نگاہیں تھیں. یہ پورا خمسہ میرا سنیے. کعب خلیفہ ثانی جناب عمر کے وزیر اور مشیر دیکھیے آپ. 4 ایسی شخصیات ہیں جو رسول کے زمانے میں یہودی تھے. ابو ہریرہ یہودی تھا، کعب الاحبار یہودی تھا، منبر رسول سے حدیث نبی کو نقل کرنے پر پابندی ہے. میں نے کہا شیعوں پر پابندی نہیں، سب سے پہلی پابندی امت نے اپنے رسول پہ لگائی تھی کہ اگر کوئی نبی کا فرمان پڑے گا تو FIR کٹ جاتی تھی. 100 سالوں تک قال رسول اللہ پر پابندی تھی. لیکن جمعے کے خطبوں کے بعد اور جمعے کے خطبوں سے پہلے جناب کعب الاحبار کو اجازت تھی. وہ منبر رسول پہ آتا تھا اور بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوا. اور یہی کعب الاحبار ہے جو حضرت عمر کو فلسطین لے کر گیا، فلسطین کو فتح کروایا قسطنطینیہ تک. اور جب ایرانی ساسانی وہاں پر آئے، فلسطین میں یہودیوں کی انٹری پر پابندی تھی. اور آج مسلمان فخر سے کہتے ہیں جناب عمر کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے یہودیوں کو سب سے پہلے فلسطین میں اور ان کے عبادت خانوں میں آنے کی اجازت جناب عمر نے دی تھی. مشورے کون دیتا تھا؟ کعب الاحبار. اور جب یہ مدینے سے جا رہا تھا فلسطین، تو ابن عباس نے جناب ابا بکر عمر نے کہا کہ مسلمان ہو جا. کیوں نہیں مسلمان ہو رہا؟ کہا نہیں ہوں گا. کیوں نہیں ہوگے؟ کہا کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ہمیں گالی دی ہے کہ اولئک کالحمار، یہ گدھے جیسے ہیں. خدا تمہارا خدا ہمیں گدھا کہہ رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے مسلمان. اور 4-5 مہینوں کے بعد واپس آتا اور کہتا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا گیا تھا وہاں کرنے؟ کیا سوچ کے واپس آیا تھا؟ حضرت عمر کو وہاں لے کر جاتا ہے، یہودیوں کی پابندی ہٹواتا ہے. اور میں نے کسی اہل سنت کے عالم کو کہا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے جناب عمر کے مرنے سے 3 دن پہلے کعب الاحبار حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے بعد مر جاؤ گے. میں نے کہا کیسے پتا وہ مر جائیں گے؟ تو میں نے کہا یقیناً پلان بھی اسی نے بنایا ہوگا. جناب عمر ان پہ بہت ایمان رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ پیشگو ہیں، یعنی یہ جو بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے. کہ پہلے سے کچھ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ مدینے میں یا مکے میں جبل فاران سے ایک شخص آئے گا. اور امام زمانہ نے کہا اس طمع اور حرص کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
صدیوں تک ہم سقیفہ پڑھتے رہے ہیں، صدیوں تک ہم کربلا آپ کو سناتے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کربلا کے سنانے کی؟ وجہ کیا ہے سیدہ کے شہادت کو سنانے؟ ہر سال آپ آتے ہو سیم شہادت سنتے ہو چلے جاتے ہو، ہر سال آتے ہو سیم خیبر سیم خندق. وجہ کیا ہے؟ اور یہی کام خدا قرآن میں کر رہا ہے. وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بنی اسرائیل، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ مریم. اتنے قصے خدا بار بار تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ تبھی معصوم نے فرمایا نہ قرآن قصوں کی کتاب ہے، لآیات لأولی الالباب. تاریخ پڑھ اور تاریخ سے سیکھ، جو صفات ان کے اندر تھی کہیں تیرے اندر نہ آ جائیں. وہ بھی تیری طرح مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، لیکن ایسا کیا ہوا تاریخ اسلام میں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہی زبیر جنگ جمل میں کھڑا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ جو صحابی نبی کے ساتھ ایک مسلح پر ایک صف میں کھڑے ہیں لیکن وہی ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ وہی ابو ذر جس کی نبی فرمائیں کہ ابو ذر کی گواہی اتنی بڑی ہے، میں نے کہا زمین نے ابو ذر سے سچا شخص نہیں دیکھا. اسی ابو ذر کو مدینے سے نکالا جاتا ہے، اسی عمار کو مارا جاتا ہے، اسی علی کو مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے اس کے جسم کو پامال کیا جاتا ہے. تاریخ اسی لیے کہ پڑھو، آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، شیطان کی کوکھ سے پیدا ہوئے انسان نہیں تھے، تمہاری طرح میری طرح انسان تھے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ بدل گئے؟ کل میں نے پرسوں کی شمر اس لیے شمر بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں آیا. آج کے شمر زیادہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے. اگر آج کے شمر کے مقابلے میں بھی حسین ہو تو وہ شمر بھی تجھے بڑا نظر آئے. ٹرمپ کیوں بدنام ہوا؟ کہ اس نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا. امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا شقی نہیں آپ کو، حالانکہ سب شقی تھے، لیکن جب تم کسی عظیم انسان کو مارتے ہو تبھی تمہاری اسفل السافلین کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کتنا بدکار و بدتر ہے. فرمایا اس دن سے ڈرو، خوش نصیب ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے. یہاں تم ایک مولانا کے مقابلے میں آ جاتے ہو، ایک مولوی کو گالی دے دیتے ہو. آج کا ناداں کسی مجتہد کو گالی دیتا ہے، اپنی جہالت میں کسی سید کو برا بلا کہتا ہے. ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے. فرمایا یہی جہالت اگر تیرے وجود میں رہی تو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اپنے امام کو بھی گالی دیتا، کیونکہ تو جاہل ہے. یہ جہالت اس سے کروا رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹا گناہ کریں، نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے کہا نا ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ آپ سب کہیں گے مولانا زنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتامہ کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم کو علی کا قاتل بنا دیا تھا. کبھی کبھی میرا چھوٹا سا عمل اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے. جو پہلا گنہگار تھا اہل بیت کا وہ کون تھا؟ سقیفے کے بپا ہونے میں کن کی غلطیاں تھیں، کس وجہ سے تھیں؟ اس کے پیچھے انسان کی اپنی صفات چھپی ہوئی ہیں. انہی صفات سے اہل بیت ہمیں پاک کرنے آئے. فرما اگر یہ وجود پاک ہو جائے تمہاری ایکٹیویٹیز پاک ہو جائیں گی. سقیفہ مکے والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر. ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں، تاریخ ہسٹری بتاتے ہیں. آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑیے اور پوچھیے سقیفہ کیا ہے، کہا مجھے نہیں پتا. علم کے دشمن ہیں. ان کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو نالج دی. بھائی ایک محمد علی انجینئر اور مرزا نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے، ملین فالوور کیوں ہیں؟ اس کا مطلب عوام علم کی طالب ہے. مفتی نہیں چاہتا اسے پتا چلے، مولوی نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا دربار، اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی. یہ شیعوں میں جو آپ جھگڑے دیکھ رہے ہو، ذاکر اور مولوی کا جھگڑا، ہاں، ذاکروں کا ٹولہ، علماء کا ٹولہ، صاحب امامہ کا ٹولہ، جنا کیپوں کا ٹولہ، یہ کیوں بنتے ہیں ٹولے؟ ان کو پتا ہے مولوی آ گئے تو ہمارا بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا. ہم نے اتنے صدیوں سے اپنا مجمع بنایا ہوا ہے، ہمیں بلاتے ہیں، پورا کمرشلزم ہے نا، ایک پورا بزنس ہے. پھر مولوی چھا جائیں گے تو یہ ایک دوسرے سے احساس خطر کرتے ہیں، خطرہ محسوس ہوتا ہے ان کو. تو جو ہوشیار ذاکر تھے
انہوں نے تھوڑا بہت مولویوں کا رنگ اپنا لیا کہ چلو یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے، دونوں جگہوں پہ ہماری دال گلتی رہے گی۔ اصل جو جنگ ہے یہ مال، یہ دولت۔ حسین سے کسی کو پیار نہیں ہے۔ مجھے حسین بھی اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ حسین کے نام پہ کچھ ملتا ہے۔ جب کمرشلزم، جب مٹیریلزم انسان کے وجود میں آ جائے، یہی جنگ تھی، یہی تاریخ سے جنگیں چلتی آ رہی ہیں۔ فرعون کی کیا دشمنی ہے موسیٰ سے، نمرود کی کیا دشمنی ہے ابراہیم سے، ان لوگوں کی کیا دشمنی علی سے، امیر شام کی کیا دشمنی علی بن ابی طالب سے، تخت، حکومت، پیسہ، شہرت، مال، یہی وہ چیزیں ہیں جس نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام تھا، بیٹھک تھی، سقیفہ ایک بیٹھک ہے جس کو کہتے ہیں صاحباں، ایک ایسی بیٹھک تھی مہاجرین کی نہیں، انصار کی۔ مکے والے تھے مہاجرین، مدینے والے تھے انصار، یہ ان کی بیٹھک تھی۔ جس طرح یہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن، کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بیٹھکیں ہوتی ہیں، اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا، نیکسٹ رہبر کون ہوگا۔ تو انہوں نے بیٹھک لگائی، رسول خدا بیمار ہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا، روز بٹھاتے تھے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی مسلط نہ ہو جائے، تو انہوں نے بیٹھک لگائی۔ جس بیٹھک میں دو لوگ تھے، امید بن عزید جو رہبر تھے، دو قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ اوس کے جو رہبر تھے وہ امید بن عزید، خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعد بن عبادہ۔ جیسے جناب عمر، جناب ابا بکر اور جناب ابو عبیدہ جراح، تین رسول کے صحابی، ان کو پتا چلا کہ انہوں نے سقیفے میں ایک بیٹھک لگائی ہے اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے، تو بقول ان کے کہ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے، یعنی رسول کا انتقال ہوا، علی دفن و کفن میں مشغول ہیں، امت میں یہ جھگڑا ہے کہ رسول چلے گئے، اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا۔ وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں، جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا، مختلف قبیلوں میں، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا، ایک اونٹ پر 70 سال یہ لوگ لڑتے تھے، اتنے جاہل تھے۔ اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا سقیفے کی طرف، کنت ازور فی نفسی، میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب سقیفے میں جاؤں گا، یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں، تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ سوچ ہی رہا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب ابا بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جو پھر وہی بات کہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارآمد نہیں ہوگا۔ اور وہ جیسے انصار میں داخل ہوئے، جناب ابا بکر نے انصار کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ تم انصار وہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی، سورہ بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری، قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو، تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اتنی تعریفیں کی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں، یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ جناب ابا بکر یہ جملہ جاری کر دیں، فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا۔ یہ نہیں کہا اسلام میں، یہ نہیں کہا قرآن میں، عرب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے وہ قریش سے بنا ہے، تو لہذا خلیفہ قریش سے بنے گا۔ یہاں پہ انصار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کرو۔ کہ منا امیر و منکم امیر، مدینے کا ایک خلیفہ ہوگا، مکے کا ایک خلیفہ ہوگا۔ یہاں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں اگر انصار یہ جملہ نہ کہتے تو علی خلیفہ بن جاتے۔ قصور انصار کا تھا کہ 72 دن نہیں گزرے تھے، علی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کی تھی، مرد خاتون نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، 72 دن رسول کو نہیں گزرے تھے، لیکن بھول گئے اپنے قبیلے کے تعصب میں، کیونکہ علی بھی آئیں گے تو علی کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، علی انصار سے تو نہیں ہیں۔ کہ منا امیر منکم امیر، اب یہ جملہ کہنا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اور اس میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہو جو فضول جملہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا آپ گیند اگلے کی گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہو۔ یہ کہنا تھا
جناب ابا بکر نے کہا یہ تو پھنس گئے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں 2 حاکم ہوں؟ حاکم ایک ہوتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لو کان فیہما آلۃ الا اللہ، اگر خدا بھی 2 ہوں تو کائنات نہیں چلتی، عرب میں 2 حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ میرے پاس نبی کی حدیث ہے، خلفائی من قریش، میرے خلفاء قریش سے ہوں گے، اور صحیح حدیث بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں پڑھا 12 خلیفہ 12 نقیبہ، 12 خلیفے ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے، یہ نہیں پڑھا کہ کلہم من قریش، سارے قریش سے ہوں گے۔ سب نے سنی ہوئی تھی، چپ ہو گئے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا۔ یہاں جناب ابو بکر نے کہا کہ عمر میرے سامنے ہیں، ابو عبیدہ جرح میرے سامنے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں جناب عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ پہلے سے سب کچھ طے تھا۔ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب ابا بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہاں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اب بھی اگر انصار بیعت نہ کرتے تب بھی کوئی خلیفہ نہ بنتا۔ اصل قصور تھا انصار کا، کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ایک نفس کی بیماری نے امت کو 72 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ کہ مولا کون سی نفس کی؟ فرمایا حسد۔ نفاق کی سب سے بڑی صفت جو ہے، 4 صفات میں سے ایک صفت حسد ہے۔ کہ مولا کس کا حسد؟ فرمایا اوس و خجرج کا آپس میں جو حسد تھا۔ خزرج کا ریس تھا سعد بن عبادہ، اوس کا جو ہیڈ تھا عمید بن عزید، کہ یہ اس سے جلتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں نے بیعت نہیں کی اور اگر اس نے بیعت کر لی تو وہ مدینے کا ریس اس کو بنا دے گا، لہٰذا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو اس نے سب سے آگے بڑھ کے کہا پہلے بیعت میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ قبیلہ پیچھے رہ جائے۔ صرف اس قبیلے کو مات دینے کے لیے یہ آگے بڑھا اور اس نے جناب ابا بکر کے ہاتھوں میں بیعت کر دی، اور جیسے بیعت کی اب پورا گیم حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا دی خلیفۃ رسول اللہ، اور سعد بن عبادہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ، کہ بس خلیفہ ہو گیا، ایک قبیلے نے ہمارے ساتھ بیعت کر لی، اب جو نہیں کرے گا زور کا تلوار، دھوس کا تلوار۔ ایک مرتبہ باہر نکلے اور ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور گلیوں سے گزرے، روڈوں سے گزرے، کہا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، با یہ خلیفۃ اللہ، سب آؤ اور اللہ کے خلیفے کی، رسول کے خلیفے کی کیا کرو؟ بیعت کرو۔ اب امام فرماتے یہاں پہ انہوں نے اعراب بادیہ نشینوں کو جمع کیا، جو نہ اسلام جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولا علی کو خبر پہنچی، جناب زبیر کو پتا چلا، جناب اباذر کو پتا چلا، اور علی نے جناب ابا بکر کو بلایا تھا اور پیغام دیا تھا صحیح بخاری میں کہ آنا تو اکیلے آنا، عمر کو ساتھ لے کر نہیں آنا، کیوں پتا تھا یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، کہ میرے پاس آنا تو اکیلے آنا۔ آئے اور حضرت علی نے کہا کہ میں جنازے میں مشغول تھا، دفن و کفن میں مشغول تھا، نبی کا کفن خشک تو ہونے دیتے، اتنی جلدی بھلا کیا تھی خلیفہ چننے کی؟ فرمایا سن کے جناب ابا بکر روئے تھے۔ یہ کلپ بھی موجود ہے محمد علی مرزا کا، اس پہ کمپلیٹ کلپ موجود ہے حوالے جات کے ساتھ۔ تو ایک حسد کی صفت نے پوری گیم کو کہاں سے کہاں بدل لیا۔ ایک مال کی محبت انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہے، کہ مولا کہہ رہے ہیں تو جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، تم نے دیکھا تھا کہ نبی نے مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا، نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا سد الباب، تمام تا دروازے بند کیے، صرف مولا علی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ یہ بچے گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں آتے تھے، غالباً امام حسن امام حسین آئے، مولا کا پاؤں اپنے دامن میں پھسلا اور مولا زمین پر گرے، جیسے گرے رسول نے فوراً خطبے کو چھوڑا، دوڑے دوڑے نیچے گئے اور اپنے نواسوں کو اٹھایا، اپنے جھولی میں بٹھا لیا، کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ ابن سعد کو امام نے کہا کہ کیوں مجھ سے لڑ رہا ہے جبکہ تو میری فضیلت کو جانتا ہے، بچپن سے تو حسین کو جانتا ہے، نہ میں نے حلال خدا کو حرام کیا نہ حرام خدا کو حلال، کس بنیاد پہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے؟ فرمایا کہ حسین اگر میں تیرا ساتھ دوں گا تو ابن زیاد میرا گھر لے لے گا۔ امام نے فرمایا مدینے میں میرا گھر ہے، وہ میں نے تجھے دیا،
پھر بہانہ بنایا، حسین اگر میں تمہارا ساتھ دوں گا تو کوفے میں میرا بہت بڑا باغ ہے وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا. امام فرماتے ہیں مدینے میں میرے حسن کا باغ ہے وہ میں تجھے دے دوں گا. کہا کہ حسین میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تیرے بچوں پہ آنچ بھی نہیں آئے گی، آ جا، یہ حق کا راستہ ہے. آخر میں شعر پڑھتا، کہتا ہے حسین تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن یزید کی طرف جاؤں گا تو رہ کی حکومت ملے گی. ابھی جنت سے زیادہ رہ کی حکومت مجھے میٹھی لگتی ہے، وہ میرے دل کی راحت ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. ایسا وقت انسان پہ آتا ہے اس کے جذبات اتنے اس کے اوپر غالب ہو جاتے، یہ حق کو دیکھتا ہے پر حق کو پہچانتا نہیں ہے. تبھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. پیوریفائی کرو خود کو، جب تک پیوریفائی نہیں کرو گے یہ چھوٹی صفت آج تمہیں چھوٹی لگتی ہے کل بڑی ہو گئی، یہ تجھے اپنے امام کے مقابلے میں بھی لا کر کھڑی کر سکتی ہے. یہ علت ہے تاریخ کو بیان کرنے کی کہ تاریخ پڑھو، بڑے سے بڑے لوگ اگر بدلے تو کیوں بدلے؟ ان کے وجود میں یہ صفات تھیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. واجل فرجہم. تو عزیزان محترم یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ علمی کام کریں آپ. بہت آسانی ہے اس زمانے میں، تمام تر بکس کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں. میں نے ایک فارمولہ دیا تھا ماہ رجب میں، میں نے کہا فار ایگزامپل اگر اس امام بارگاہ میں 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 400 لوگ ہیں، خود کو ایک ٹارگٹ دیجئے، گول بنائیے نیکسٹ ایئر تک. مثلاً آج اگر 25-26 جنوری ہے، اگلے سال کی 25 جنوری تک خود کو ایک ٹارگٹ دیجئے کہ میں 10 لوگ نہیں، 15 لوگ نہیں، 20 لوگ نہیں، اگلے سال تک ایک بندے کو مولائی بناؤں گا. ایک بندہ، ایک بندے پہ محنت کریے. بھائی اب زیادہ کیوں خود کو پھیلا رہے ہو؟ ایک بندے کو علی والا بناؤں گا. وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس کوئی جاب کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ گھر میں کوئی ماسی ہو سکتی ہے، جس کے پاس لاجک. ایک بندے پہ محنت کروں گا، اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آج 500 لوگ مجلس میں بیٹھے ہو نا، اگر اگلے سال تک ایک بندے پہ محنت کرو، 500 لوگ 500 مولائی مجلس میں لے کر آئیں گے. اگلے سال تک 1000، اور یہ 1000 پھر یہی عہد کریں کہ ہم ایک بندے پہ محنت کریں گے، پھر یہ 2000، پھر یہ 3000 ہو جائے گا. یہ وہ مقصد حسین ابن علی تھا کہ تم ایک انسان کو ہدایت دو، ایک انسان کو برائی سے نکالو، لہذا پوری کائنات کو گویا تم نے برائیوں سے نکال دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کام کے لیے آپ کو اپنی عقول کو مضبوط کیا. جب تک خود مضبوط نہیں ہوگے کسی اور کو میدان میں نہیں لا سکتے. ہاں، کراٹا بھی کسی کو سکھانا ہے پہلے اپنی باڈی کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. اور کل میں نے کہا سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ نہ یزید ہے، وہ نہ شمر ہے، وہ نہ شیطان ہے. شیطان بھی اگر ہمارا بڑا دشمن بنا، کیوں بنا؟ کیونکہ وہ کچھ ہتھیار ایسے ہیں جن کو یوز کرتا ہے. سب سے بڑا دشمن اے جوان تمہارا وہم ہے. یہ وہم ہے جو ڈر کو کریٹ کرتا ہے. یہ وہم ہے کبھی کسی چیز کے جانے کا ڈر، کبھی کسی چیز کے نہ آنے کا ڈر. کبھی کہتا ہے یہ کام کرو گے مال چھوٹ جائے گا، شہرت چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا. تمام تر نقصانات تمہارے سامنے لاتا تم ڈر جاتے ہو. میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی کہ اگر آپ کا اپنا والد، آپ کی اپنی بہن، آپ کا اپنا بھائی دنیا سے چلا جائے، آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کہا جائے کہ ایک رات اس مردے کے ساتھ سو جاؤ، آپ سو گے؟ یقین بھی ہے مردہ نقصان، لیکن وہ ہم اتنا پاورفل ہے میں مردے کے ساتھ نہیں سوؤں گا. 1988 میں غالباً لمس یونیورسٹی جامشورو میں ایک واقعہ ہوا. اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ سارے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز پہ. تو انہوں نے کہا کہ 1988 میں جو اس سرد خانے میں جائے جہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور مردوں کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے تو اس کو 500 روپے انعام ملے گا. تو بہادری بھی وہاں کرو جہاں تجھے یقین ہو تو بہادر ہے. مولا علی اگر میدان احد میں جا رہے تھے، علی کو یقین تھا میں لڑ پاؤں گا، وہ گئے تھے یقین نہیں تھا تبھی بھاگ گئے تھے. وہم غالب تھا ان کے اوپر. وہم کیا تھا؟ بس جنگ جیت گئے، بس رسول کو چھوڑ دو، مال لے لو. وہم کی حکومت تھی، لیکن علی پر عقل کی حکومت تھی. تو ایک لڑکا تھا
ڈرتا بھی تھا لیکن لالچی بھی تھا. یہ دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو مرواتی ہیں. پہلے سوچو تیرے اندر اتنی پاور بھی ہے کہ نہیں ہے, طاقت بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی. ہاں, ایک مجلس جذباتی سن کے میدان جہاد میں چلے جاؤ اور وہاں کچھ دیکھ کے پھر بھاگ کے واپس بھی آ جاؤ, فائدہ کیا؟ پہلے وہ پوٹینشل اپنے اندر پیدا کرو, پہلے اندر اس عقل کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں پتا ہو اگر وہم میرے اوپر حملہ کرے گا میں اسے لڑ سکتا ہوں. کہ میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی, 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو, 1 گھنٹہ 1 آور. ہمیں جن کیا ہوتا ہے, جن ایسا ہوتا ہے, جن ویسا ہوتا ہے, فلاں کو یہ کیا, فلاں کو وہ کیا. اب رات کو گھر جاؤ گے پوری رات نیند نہیں آئے گی, تھوڑا پنکھا بھی ہلے گا فوراً میسج کیا آئے گا, دیر از اے جن. ہاں, جن آ گیا ہے. یہ میسج کون دے رہا ہے؟ عقل نہیں دے رہا, وہ ہم دے رہا ہے. اب اتنا غالب آتا ہے, آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کو ڈراتا ہے. یہ بیچاری خواتین بیچاری وہم میں گرفتار ہیں. یہ تعویذ کا پتہ نہیں کس کس کا ڈر, یہ سارے ڈر کیوں؟ اس کے کیونکہ وہم غالب ہے, عقل غالب نہیں ہے. اب اس بیچارے جوان نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, 500 روپے ملیں گے. لالچی تھا. کبھی کبھی یہ وہم آپ کا قاتل بھی بن جاتا ہے. تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ متقی انسان کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے, اس کا اپنے مائنڈ پہ فل کنٹرول ہوتا ہے. تو جب مائنڈ پہ کنٹرول ہوتا ہے, یہ نہ انزائٹیا کا مریض ہوتا ہے نہ ڈپریشن کا. انزائٹیا, ڈپریشن, ڈس آرڈر, پینک, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کا مائنڈ آپ کے اختیار سے نکل جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے آپ کام کرتے ہو جو آپ کے اختیار سے نہیں. اچانک آپ ہنستے ہو, اچانک آپ روتے ہو, آپ کو پتہ نہیں میں رو کیوں رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں میں ہنس کیوں رہا ہوں. اچانک آپ کو ڈر آ جاتا ہے, پینک آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان متقی ہے, مطلب اس نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا, اپنے خیال کو کنٹرول کیا, یا حرام پہ نگاہ پڑی نگاہوں کو جھکا دیا, یا لقمہ حرام آیا اس لقمہ حرام کو پھینک دیا, صبح کی نماز پہ ٹائم پہ اٹھا, اتنا کنٹرول اس کی باڈی پر, بس اس نے آرڈر دیا اور باڈی اس کو اوبے کر رہی ہے. تو اگر علی کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے پہلے بدن کو اپنی اطاعت میں لا, پھر تو علی کی اطاعت میں جا. جب یہ میری نہیں سنتا تو علی کی کیا سنے گا؟ تو لالچ میں آ گیا, کہ میں جاتا ہوں لڈو ڈال کے آتا ہوں. بیچارہ گیا. اب وہ بھی تو مفت میں 500 روپے دینے والے تھے نہیں. ان کمبختوں نے کیا کیا, مردوں کے بیچ میں زندہ سلا دیا. وہم دیکھیے, اگر عقل ہو تو انسان وہاں بھی نہیں ڈرے گا, اگر عقل ہو. اب یہ بیچارہ لڈو کا ڈبہ اٹھایا, ایک مردے کے منہ میں, دوسرے مردے کے منہ میں, تیسرے. اب جب زندہ کے منہ میں ڈالا, اب مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے, کن زندے کو تو پتا ہے لڈو کیا ہوتا ہے. اب یہ جیسے آگے بڑھا, اس نے کہا 1 لڈو اور 2. بس یہ کہنا تھا, اس نے کہا مردہ زندہ ہو گیا. اس بیچارے کو وہیں اٹیک آیا, مر گیا. لیکن اگر اس پر عقل حاکم ہوتا, فوراً میسج کیا آتا, یہ مردہ نہیں ہے, یہ زندہ ہے. جس کو میں نے چیرا, جس کو یہاں ڈیڈ باڈی کر کے, یہ زندہ, مردہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فوراً جو آپ پر, کیونکہ اس وقت ڈر تھا, یعنی اب عقل کی حکومت نہیں ہے, ڈر کے جا رہا تھا, تو لہٰذا وہیں پر بیچارے کی کیا ہو گئی, موت ہو گئی. تو اگر وہم حاکم ہو تو تم یہ خودکشیاں یہ کیوں ہوتی ہیں معاشرے میں؟ کیونکہ انسان کے اوپر کیا غالب ہے, وہم غالب ہے. علی فرماتے ہیں آ جاؤ علی کے پاس, یہاں حکومت عقل ہے. آؤ ذرا کربلا کے میدان میں, ایک حر ملے گا جس نے وہم کو ٹھوکر ماری اور عقل کے دامن کو پکڑ دیا. ایک جون ملے گا جس کی عمر ہے 52 سال, 92 years old. آقا حسین کے پاس آتا ہے اور کہتے مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. صحابہ کے ماننے والوں, یہ نبی کا بوڑھا صحابی تھا, سب سے پہلے یہ غلام تھا رسول کا. کہتے ہیں جناب ابو ذر نے رسول کو دیا, رسول کا انتقال ہوا تو یہ علی کا غلام بنا. جب علی دنیا سے گئے تو یہ حسن کا غلام بنا. جب حسن دنیا سے گئے یہ حسین کا غلام بنا. اب اتنا بوڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. آقا حسین مجھے اذن جہاد دیجیے. امام نے فرمایا کہ جون تم نے غلامی کا حق ادا کیا, میں نے تیرے سر سے جہاد کو بھی اٹھا لیا.
اب اگر تو نہ بھی لڑے تو پھر بھی جنتی ہے، گارنٹیڈ جنتی ہے. کہ نہیں آقا مجھے لڑنا ہے. کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، کیا لڑے گا؟ جب اس نے اصرار کیا تو امام نے فرمایا جون میں نے تجھے آزاد کیا، اب تو میرا غلام نہیں ہے، اب تو زین العابدین کا غلام ہے. مولا کے خیمے میں آتا ہے، کہتے آقا آپ کے بابا تو اجازت نہیں دے رہے. میں حسین کو کچھ کہہ تو نہیں سکا، لیکن آقا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بڑا کیا ہے، آپ میرے ہاتھوں میں کھیل کے جوان ہوئے ہیں. کہ جون جب بابا نے آزاد کر دیا تو میں نے بھی آزاد کر دیا. کہ نہیں آقا. ایک جملہ کہا جون نے، واللہ معرفت کا جملہ تھا. کون سا جملہ؟ کہا آقا وہ دوست کیسا، وہ محب کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ ہو پر مصیبتوں میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. جب اصرار کیا تو مولا زین العابدین نے سفارش کی. دو طرفہ محبت بتانا چاہ رہا ہوں. میدان میں گیا، لڑا، زمین پہ گرا. چند ایسے شہید ہیں جن کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا ہے. تمام اصحاب کا سر بھی گود میں نہیں لیا، تمام اہل بیت کے بھی سر گود میں نہیں لیے. ان میں سے ایک سر ہے جون کا. فرمایا جب گر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا حسین آئیں گے کہ نہیں. کہ جیسے آنکھیں کھلی تو اس نے سر اپنے امام کی گود میں پایا. جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ دیکھو اہل بیت کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، یہ تم تصور نہیں کر سکتے. جب تم عاقلانہ قدم اٹھاتے ہو تو اہل بیت کا کردار اور اہل بیت کی محبت دیکھو. کہ جیسے جون نے اپنا سر آقا کی گود میں دیکھا فوراً اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ دیا. کہ مولا میرا خون نجس ہے، آپ کا خون پاک ہے. مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے بدن سے بو آتی ہے، میں اس قابل نہیں کہ میرا سر آپ کی گود میں پڑا رہے. کہ حسین نے اصرار کیا. جون بار بار سر کو زمین کربلا پہ رکھ لیتے تھے، لیکن جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ غلام سر رکھنے کو تیار نہیں اور آقا زمین پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہ اتنے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اللہ اکبر. جب جون نے سر خاک پہ رکھا اور حسین نے بھی دیکھا کہ جون گود میں رکھنے نہیں دے رہا، کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا. اتنا سر جھکایا کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پر پڑ گیا. بالکل اسی طرح جس طرح اکبر کے چہرے پر حسین نے اپنا سر رکھا. میرے عزیز یہ جون ہے، غلام ہے، لیکن غلامی کا حق ادا کیا ہے تو حسین بھی اپنی وفا کا حق ادا کر رہے ہیں. اور سر رکھ کر کہا کہ جون تجھ سے میری ماں زہرا راضی ہو گئی. ہدف ہے اس بی بی کو راضی کرنا. کہ جون قیامت کے دن تیرے چہرے سے نور نکلے گا، تیرے وجود سے ایسی خوشبو آئے گی یہ کربلا والے پریشان ہو جائیں گے. تو عزیز و مجلس میں آئے ہو اسی آقا حسین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے. جس کی رضا پہ خدا راضی ہو، اسی زہرا کو دربار میں 4 گھنٹے کھڑا کر دیا گیا. ہر صحابی کے دربار پہ دروازے پہ جاتی اور کہتی تم نے سنا نہیں تھا میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا. جب پتہ چلتا تھا نا زہرا دروازے پر آئی ہے، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا. دلوں کو کربلا لے جائے، مدینے لے جائے، اس بی بی کو پرسا دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کہ زخمی رخساروں پہ، میرا سلام ہو علی اصغر کی خشک زبان پہ، میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، یہ سارے سلام امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ، وہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا، میرا سلام ہو اس پھٹے ہوئے کرتے پہ جسے زہرا نے سیا تھا اور زینب کو دیا تھا، رو رو کے کہہ رہی ہے اماں زہرا تیرا حسین مارا گیا، اماں تیری زینب لٹ گئے، مجھے نہیں معلوم آج کی رات امام زہانہ کہاں موجود ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے ہماری محفل میں تشریف لائیے، یہ مومن آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں، اگر ہم کربلا میں ہوتے کبھی سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے، پہلے اپنے بچوں کو قربان کر دے، آؤ آج اپنے دلوں کو مدینے لے کر چلو، آج اپنے وجود کو علی کے گھر میں لے کے چلو، ایک جلا ہوا دروازہ ہے، بی بی فضہ فرماتی ہیں جب بھی سیدہ کے کمرے میں جاتی تھی بی بی کی نگاہیں چھت کی طرف ہوتی تھی، ان دنوں میں سیدہ نے کبھی اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا، میں نے کہا سیدہ کمر سیدھی کر، فضا اب سانسیں درد بن گئی ہے، فضا میں سونا چاہتی ہوں، میں سانس لیتی ہوں میری پسلیاں، فضا اب میں تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی، میرا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے، کہ فضا جلدی کرو علی کو بلاؤ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، جیسے مولا کو پتا چلا دوڑے دوڑے گھر تشریف لے آئے، سیدہ کے سامنے بیٹھے کہ سیدہ جانے کی باتیں نہ کرو، علی تیرے بعد کیا کرے گا، کہ یا علی میری وصیت ہے، علی جا غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا،
کفنی باللیل، رات میں کفن کرنا، علی دفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا، بی بی رات میں غسل کریں تاکہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دیکھے، رات میں کفن کریں تاکہ علی زخم نہ دیکھے، لیکن سیدہ رات میں دفن کیوں کرے؟ سنو گے بی بی کی آواز آئے گی، علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئے او جس نے مجھے دربار میں جھٹلایا تھا، جس نے میری بسلیاں توڑی، جس نے میرے حسن کو رلایا تھا، علی میں نہیں چاہتی وہ میرے جنازے میں آئے۔ چوتھی وصیت، علی یہ شیشی لے لو، اس میں میرے نماز تہجد کے آنسو ہیں، علی میرے کفن میں رکھنا، اے جوان نماز تہجد پڑھا کرو، جب نماز تہجد میں ایک ہاتھ اٹھاؤ، زہرا کا زخمی ہاتھ اپنے ذہن میں رکھنا، رو کر کہنا خدایا تجھے زہرا کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ۔ چھٹی وصیت کی، علی جب میں چلی جاؤں، علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا حسن چھوٹا ہے، میری زینب چھوٹی ہے، اور میرا حسین چھوٹا ہے، علی میرے جانے کے بعد شادی کر لینا۔ علی شادی کس سے کرنا؟ ام البنین سے۔ آج بھی ام البنین کی رات بھی ہے۔ زہرا ام البنین سے شادی کیوں کروں؟ کہ علی میں نے آنکھوں سے دیکھا جب میرا حسین چلتا تھا، یہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتی تھی، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی۔ کیا وفا ام البنین ہے۔ کربلا کے بعد یہ بی بی جنت البقیع میں جاتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی، کہتی عباس یہ تیری قبر ہے، جعفر یہ تیری قبر ہے، لیکن جب رونا چاہتی تھی قبروں کو مٹاتی تھی۔ عباس میں تجھ پہ نہیں روں گی۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر بناتی تھی، عباس تیری ماں زندہ ہے پر حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اتنی محبت ہے ام البنین کو۔ عباس تیری ماں زندہ ہے۔ سنو گے یہ بی بی کتنا پیار کرتی ہے حسین سے۔ جب بشیر نے آواز دی مدینے والو قد قتل الحسین، حسین مارا گیا، بی بی کے ہاتھ میں عصا ہے، مسجد کی دیوار کا سہارا لیا، کہ بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہ کربلا میں علی کا بیٹا حسین مارا گیا۔ کہ بشیر کس کی جرات عباس کے ہوتے ہوئے میرے حسین کو مارے؟ کہ بشیر میں عباس کو نہیں بخشوں گی۔ اب بشیر کیسے بتائے؟ کہ بی بی عباس کے بازو کٹ گئے تھے، کہ بی بی عباس کے سر میں گرز لگا تھا،
اتنا سننا تھا ام البنین زمین پہ گر گئے. کبھی بھی جب میں نے کہا گرز لگا آپ زمین پہ نہیں گری, لیکن جب میں نے کہا بازو کٹ گئے تھے آپ زمین پہ کیوں گری؟ کہ بشیر بس اتنا بتا دے جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بتا میرا عباس کیسے گرا؟ ارے میرے لال کے بازو سلامت نہیں تھے. روتی ہوئی جنت البقیع گئی, سیدہ کی قبر پہ آئی, رو کے کہنے لگی اے دختر رسول میں شرمندہ ہوں, اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے او کوئی حسین کو نہ مارتا. عباس کربلا کہ وہ واحد شہید ہے. بس آخری جملہ میں زحمت کو تمام کرو. ام البنین کا کلیجہ پھٹنے لگا جب سنا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو بازو سلامت نہیں تھے. غازی عباس کسی ذاکر کے خواب میں آئے, فرمایا ذاکر میں کربلا کا واحد شہید ہوں, جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے. کوئی کربلا میں عباس کی طرح گھوڑے سے نہیں گرا. میں کہوں گا غازی عباس 11 محرم کو او زینب ایسے گری او جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت تھے, بھلا عباس کی طرح کیسے گری؟ جواب میں نہیں دوں گا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے